نظر آتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ جناب حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی نقش بندی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی، عرفانی، حقانی تقریر سے خابدہ قوم کو بیدار کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع جواب دینے والے۔ وعلیکم السلام۔ بھائی ساؤنڈ بڑھا دے آپریٹر صاحب۔ اور پھر میں ایک مرتبہ سلام کر رہا ہوں، اپنی جاگنے کا ثبوت دیں، کافی دیر ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی صدر محترم اور بہت ہی معزز اور مکرم اور مبجل اور مفضل علماء کرام، اساتین علم و فضل، اور یہاں بہت سارے علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے آمین کہو۔ اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ واقعتاً آپ کو اللہ کی طرف سے بہت انعامات ملیں گے، کیونکہ لمبے وقت سے آپ لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے معلوم نہیں کتنے پیارے پیارے علماء کرام کی باتیں سنی اور آئندہ آگے بھی سنیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور آپ نے قرآن پاک بھی سنا ہوگا، اور ہمارے بیٹے فاروق دلکش بہت اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور قاری قمر الاسلام قمر کا کیا کہنا، واقعتاً وہ قمر ہے، واقعتاً وہ قمر ہے، بلکہ قمر نہیں ہے، وہ 14ویں رات کا چاند ہے، جو اتنے اچھے انداز میں آپ کے سامنے وہ نظم، نعت، حمد پیش کرتے ہیں۔ اور اتنا ضرور میں کہوں گا، اگر قاری قمر الاسلام قمر ہے تو ہمارے یہ مجاہد جو ہے نا، یہ شمس ہے، یہ سورج ہے ماشاءاللہ۔ مجاہد حسنین حبیبی، یہ ابھی مصر کے ایک بہت بڑے قاری آئے تھے، شیخ عبد الناصر، ہمارے گجرات میں آئے تھے، تو میں اچانک وہاں پر پہنچا۔ ہمارے استاد، اللہ دعا کرو اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، استاد الاساتذہ قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی وہاں تھے، میں بھی وہاں پہنچا۔ اچانک میری نظر اس سورج پر پڑی، تو میں نے کہا کہ یہ سورج رات کو کیسے طلوع ہو گیا۔ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بڑا زبان میں سلاست، طلاقت، سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ میں آج ایک ہمت کر کے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی شادی ہو گئی؟ جی حضرت، وہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ ہو گئی قبول ہو گئی، تو آپ بیوی کے سامنے بھی یہ شعر شاعری، وہاں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خیر ہم سب یہاں پہ جمع ہیں، میں نے شروع میں کوئی خطبہ نہیں پڑھا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ عظمت مصطفیٰ پر ہم جمع ہیں تو بیچ میں ہم اللہ کا ذکر بھی کریں گے، بولو انشاءاللہ، اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ سب باتیں ہم کریں گے، لیکن پہلا میرا سوال ہے، میرے پیاروں، یہ جتنا مجمع بیٹھا صرف ہم نہیں، جو تھے، جو ہے اور قیامت تک جو آئیں گے، ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آواز نہیں آئی، اور بلند آواز سے، ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ اچھا کل یا 2-3 روز کے بعد دیکھیں گے؟ نہیں، اللہ قیامت میں نظر آئیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ نے ہماری آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں دی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکے، ان کے جلوے کو دیکھ سکے، ان کے نور کو دیکھ سکے، ان کی روشنیوں کو دیکھ سکے۔ اللہ نے ہماری آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں دی کہ ہم اللہ کو دیکھ سکے، کیونکہ اللہ اتنے بڑے، اتنے بڑے، اتنے بڑے، بولو اللہ اتنے بڑے ہیں کہ میرے پیاروں ایک مثال سے سمجھو، اللہ کا عرش، بولو سبحان اللہ، اللہ کی کرسی، بولو سبحان اللہ، دونوں کا ذکر قرآن میں، اللہ نے عرش کا بھی ذکر کیا، اللہ نے اپنی کرسی کا بھی ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا الرحمن
سبحان اللہ بولتے جائیں سبحان اللہ. الرحمن علی العرش استوى. اللہ نے اپنے عرش کا ذکر کیا اور اللہ نے اپنی کرسی کا ذکر کیا. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. ایک ساتھ میں سبحان اللہ کہہ دے تو اللہ نے اپنے عرش کا ذکر کیا, اپنی کرسی کا ذکر کیا, لیکن اللہ کا عرش کیسے, اللہ کی کرسی کیسی؟ میرے پیارو, ہمارے آقا محمد رسول اللہ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کا عرش کیسا, اللہ کی کرسی کیسی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو اللہ کے عرش کے سامنے, اللہ کی کرسی کے سامنے رکھے تو ایسا لگے گا جیسے کسی انگلی میں چھوٹی سی انگوٹھی پہنائی گئی. یعنی 7 آسمان 7 زمینیں اللہ کے عرش کے سامنے, اللہ کی کرسی کے سامنے ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہے. تو میرے دوستوں اور میری ماں اور میری بہنیں اور میری بیٹیاں بتائیں, جب 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ کے عرش اور اللہ کی کرسی کے سامنے چھوٹی سی انگوٹھی ہے, جب عرش اتنا پیارا ہے, کرسی اتنی پیاری ہے, تو عرش والا اور کرسی والا کتنا بڑا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ساتھ میں بول دیں نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. علماء کرام, محبت رسول, عشق رسول, عظمت صحابہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جب اللہ کا آسمان اور زمین ایک انگوٹھی کے برابر ہے تو اللہ کا عرش, اللہ کی کرسی اور پھر عرش والا اللہ, کرسی والا اللہ کتنا بڑا ہوگا میرے پیارو. اسی لئے اللہ نے فرمایا میں عرش والا ہوں. اللہ فرماتے میں عرش والا ہوں, جو چاہوں کروں گا, مجھے کوئی روکنے والا. اللہ نے فرمایا, پڑھو میرے ساتھ میں, یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں مہربان بھی ہوں, بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میں اول بھی, بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میں آخر بھی, بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میری پکڑ بہت خطرناک ہے, بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں عرش کا مالک ہوں, میں جو چاہوں کروں گا, مجھے کوئی روکنے والا. سبحان اللہ نہیں. پھر میں اس بات پر آ رہا ہوں, میں اصل میں جو پوائنٹ کو لے کر آ رہا ہوں نا, ہم نے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں, جو اللہ اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے, اس اللہ کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس آنکھوں میں طاقت ہے نہیں. اتنی بات یاد رکھنا, ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں, لیکن قسم اللہ کی وہ ہم کو دیکھ رہا ہے. ارے بولو وہ ہم کو دیکھ رہا. پارہ نمبر 7 اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار. سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی سبحان اللہ آپ کی؟ سبحان اللہ بولیے بھائی, پورا مجمع. اور مجاہد صاحب جب گجرات کے سٹیج پر بیٹھتا ہوں نا اور جب پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا پورا مجمع ساتھ میں پڑھتا ہے. جی بالکل. تو ذرا آپ بھی سبحان اللہ بولیں گے نا. بہت پیاری آیت ہے, بہت پیاری آیت, قرآن پاک کی آیت, 7ویں پارے کی آیت, سورۃ الانعام کی آیت. اللہ کیا فرماتے لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میری بندیاں, تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو, میرے جلوے کو دیکھ سکو, میرے جلال و جمال کو دیکھ سکو, لیکن اللہ فرماتے میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں اس لیے کہ میں لطیف بھی ہوں, میں خبیر بھی ہوں, ظاہر بھی تمہارا جانتا ہوں اور باطن بھی تمہارا جانتا ہوں. سبحان اللہ. ہائے ہائے. اب بہت خطرناک بات پر آ رہا ہوں, چونکہ اس وقت حالات بہت خطرناک ہیں. وہ زمانہ گیا, 30 سال سے بیان کر رہا ہوں.
لیکن اب سوائے رونے کے کچھ نہیں ملتا. میرے پیاروں پہلے داڑھی رکھو اس پر بیان کرتا تھا. پھر اس کے بعد میں پہلے اس سے پہلے ٹی وی ہٹاؤ اس پر بیان ہوتا تھا. پھر اس کے بعد میں مسواک کے اوپر بیان ہوتا تھا. پھر اس کے بعد میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور ان کا لباس اور ان کا اٹھنا اور ان کا بیٹھنا اس پر بیان ہوتا تھا. اب صرف ایک ہی بیان ہوتا ہے میرے پیاروں, ہمارا ایمان بچا لو میرے پیاروں, ہمارا ایمان بچا لو. اللہ کی قسم ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں, ساتھ میں بولو ہم نے اللہ کو دیکھا, لیکن جب دیکھیں گے نا اور قیامت کے دن اللہ کی تجلی ہوگی, اللہ جلوہ ہوں گے, اور اس وقت جب اللہ اپنی جہنم کو ہمارے سامنے لائیں گے, میرے پیاروں میں قسم کھا کر کہتا ہوں سکنے والوں, اللہ کی قسم ہم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر پائیں گے. اس وقت میں ایک واقعہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ دیکھنے نہ دیکھنے کا کتنا بڑا فرق ہوتا. آپ سب نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا, سنا ہو تو ہاں بولنا, حضرت ہارون رشید. بھائی سنا؟ جی جلدی میں بات بتاؤں گا. حضرت ہارون رشید اور ان کی بیوی کا نام زبیدہ, بولو ان کی بیوی کا نام زبیدہ. اچھا یہ حضرت ہارون رشید جو ہے نا, اللہ نے ان کو بہت بڑی حکومت دی. یہ مشرق پر بھی حکومت کرتے, مغرب پر بھی حکومت کرتے, بلکہ کبھی کبھی اپنے تخت پر بیٹھے ہوتے اور آسمان سے پانی برستا تو خود کہتے تھے آسمان سے برسنے والا پانی یا تو مشرق میں برس جا یا مغرب میں برس جا, جہاں برسے گا وہاں ہارون رشید ہی کی حکومت کو پائے گا. تو مطلب ہے کہ ہارون رشید کو حکومت دینے والا کون ہے؟ اللہ. ایک دن ایسا معاملہ ہوا کہ شام کا وقت تھا, ہارون رشید کا محل, بہت بڑی کوٹھی, بہت بڑا بنگلہ, اور اس کے پیچھے دریا کنارہ. تو حضرت ہارون رشید نے اپنی بیوی زبیدہ کو کہا کہ چلو ہم کچھ واکنگ کے لے جائیں. واکنگ سمجھتے ہو نا, سمجھتے ہوں گے, ابھی آج کل کا جوان واکنگ بھی سمجھتا, جوگنگ بھی سمجھتا. تو وہ ہارون رشید اپنی بیوی کو کہا تھوڑا چہل قدمی یعنی کچھ واکنگ کر لے وے. تو اب ہارون رشید تو تیار ہو کے آ گئے, بیوی تیار نہیں ہوئی. تو ہارون رشید محل کے نیچے سے آواز دے رہے, زبیدہ آ جاؤ, میں تیار ہو کر آ گیا. اور آپ کو معلوم ہے جب بھی ہسبینڈ وائف کو باہر نکلنا ہو نا تو ہسبینڈ پہلے باہر پہنچ جاتا ہے. آپ کے سکنے میں ایسا ہوتا ہے, وائف کو دیر لگتی نا کیونکہ اس کا گھر بیوٹی پارلر ہوتا ہے, وہ میک اپ میں ہی اپنا ٹائم. تو وہ زبیدہ اندر ہے, اندر سے آواز دیتی ہے اپنے شوہر کو, کہتی ہے بادشاہ سلامت, آپ آگے بڑھے, میں پیچھے آ رہی ہوں نا, یہ ہمارا ہی محل ہے, یہ دریا کنارہ, یہ ہماری حکومت ہے, آپ آگے بڑھے, میں پیچھے آ رہی ہوں. حضرت ہارون رشید آگے بڑھے, بولو حضرت ہارون رشید آگے آگے, اور پیچھے دیر میں کون آ رہی ہے؟ ان کی بیوی زبیدہ. حضرت ہارون رشید جا رہے, چہل قدمی ہو رہی, واکنگ ہو رہی. اچانک حضرت ہارون رشید کی نظر پڑی ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے, بولو سبحان اللہ. اور وہ زمانے کے سب سے بڑے اللہ کے ولی جن کا ذکر فضائل اعمال میں بھی ہے, حضرت بہلول. بولو کون؟ حضرت بہلول. نام سنا ہوگا آپ نے, حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. اچھا وہ آگے بیٹھے ہیں, حضرت ہارون رشید آ رہے ہیں. اچھا وہ سمندر ہے, سمندر کے باہر تو ریت ہوتی ہے, اور ریت پر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نشان نہیں بنتا ہے, لیکن وہ اللہ کے ولی حضرت بہلول وہ ریت پر, سمجھو یہ ریت ہے, وہ ریت پر یوں کر رہے, یوں ایسے گول اشارہ کر رہے, گول. تو حضرت ہارون رشید آئے, پہچان گئے, کہا اللہ کے ولی السلام علیکم. ہارون رشید نے ایسے, بہلول نے ایسے دیکھا. ایک بات یاد رکھنا, کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو, کتنی بھی بڑی حکومت ہو, اللہ کے ولی دنیا میں ڈرتے نہیں اور آخرت میں کوئی غم کرتے نہیں. بولو دنیا میں ڈرتے نہیں اور آخرت میں کوئی غم کرتے نہیں. دنیا بھی ان کے قدموں میں, آخرت بھی ان کے قدموں میں. حضرت بہلول اللہ کے ولی, اور ساتھ میں بولو اللہ کا ولی وہ ولی ہوتا جو دنیا میں کسی سے ڈرتا اور آخرت میں اس کو کوئی غم ہے. دنیا بھی اس کے قدموں میں, جنت بھی اس کے قدموں میں. خود اللہ نے 11ویں پارے میں فرمایا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ولی وہ ولی ہے جو دنیا میں کسی سے ڈرے گا نہیں, آخرت میں کوئی غم نہیں کرے گا, وہ ایمان کا پہاڑ ہوگا, وہ گناہوں سے بچنے والا ہوگا. اللہ قیامت میں فرمائیں گے میرے ولی ہو آ جاؤ, میری ولی آ جاؤ, آج دنیا بھی تمہارے قدموں میں تھی, میں نے جنت بھی تمہارے قدموں میں رکھ دیا.
تو حضرت ہارون رشید آگے بڑھ رہے. کون ملے بولو کون ملے؟ حضرت بہلول. وہ ریت پر یوں کر رہے. حضرت ہارون رشید نے سلام کیا. انہوں نے یوں دیکھا وعلیکم السلام امیر المومنین کیا ہوا؟ تو کہنے لگے حضرت ہارون رشید نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہا. ساتھ میں بولو سبحان اللہ. ریت میں گول گول کر رہے, کوئی نشان نہیں آ رہا, اور کہہ رہے کیا بنا رہا ہوں؟ گھر بنا رہا. تو ہارون رشید بادشاہ ہنسنے لگے کہ یہ ایسا کیسا, کیونکہ آج تک ایسا آرکیٹیکٹ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. بھئی ہم نے بھی آج تک ایسا کانٹریکٹر آرکیٹیکٹ نہیں دیکھا جو ریت میں یوں یوں انگلی گھماتا ہو اور گھر بناتا ہو. تو ہارون رشید نے ہنستے ہنستے کہا اچھا گھر بناتا ہو, اس کے بدلے کیا ملے گا؟ کہا جو خرید لے گا جنت میں محل ملے گا. بولو سبحان اللہ. تو ہارون رشید نے کہا قیمت کیا ہے؟ کہا بہت کم قیمت ہے. آپ بادشاہ کے لئے کیا قیمت؟ 1 دینار. کتنا؟ 1 دینار. ہارون رشید ہنسنے لگے کہ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ کوئی ریت میں یوں یوں گول انگلی سے ہاتھ کرے اور کیا کہے میں گھر بناتا ہوں, اس کے بدلے میں جنت میں محل ملے گا اور اس کے بدلے میں 1 دینار دینے کا. ہارون رشید نے کوئی جواب نہیں دیا, مسکراتے ہوئے السلام علیکم کہہ کر چلے گئے. پیسہ بھی نہیں دیا اور کوئی جواب بھی نہیں دیا, آگے بڑھ گئے. بولو پیچھے کون آ رہی تھی؟ زبیدہ. اس کی بھی نظر پڑی اللہ کے ولی, او حضرت بہلول اللہ کے ولی. وہ دور سے کھڑے ہو کر پورے شرعی پردے میں السلام علیکم اللہ کے ولی. انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام. تو وہ بھی پوچھ رہی ہے آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ ریت میں انگلی سے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا گھر بنا رہا ہوں. تو وہ زبیدہ نے کہا کیا ہوگا؟ کہا جو خریدے گا جنت میں محل ملے گا. تو کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا 1 دینار. وہ زبیدہ نے 1 دینار دے دیا. بولو سبحان اللہ. اور اس کے بعد زبیدہ بھی آگے بڑھ گئی. اب وہ ان کا ہارون رشید بادشاہ تھے, زبیدہ ان کا واپس آنا ہوا, اپنے شاہی محل میں آ گئے. ان کا کھانا پینا ٹھاٹ باٹ سب تھا. رات کو سونے کے لے گئے. اب رات کو ہارون رشید سوئے ہیں اور بازو میں کون ہے؟ بولو زبیدہ. بازو میں زبیدہ. حضرت ہارون رشید سوئے. اب پورا مجمع سکنے والے کان کھول کر سننا, پوائنٹ پر آ رہا ہوں. حضرت ہارون رشید سوئے ہیں, بادشاہ ہے. خواب میں دیکھا بہت دور اتنی پیاری جنت ہے, سونا چاندی جواہرات موتی, یعنی ایسی جنت جو کبھی دیکھا نہیں کسی آنکھوں نے. ایسی جنت کو دیکھا اور باہر بورڈ لگا ہوا ہے ہذه الجنہ لزبیدہ, یہ جنت زبیدہ کی ہے. تو حضرت ہارون رشید جو ہے نا, حضرت ہارون رشید وہ چونکہ وہ تو بادشاہ تھے اور خواب دیکھ رہے, کہتے خوابی خواب میں حضرت ہارون رشید دوڑے 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 اور جنت میں گئے. اور جنت کے باہر دروازہ دیکھا, دروازہ بند ہے اور 4 چوکیدار کھڑے ہوئے ہیں. حضرت ہارون رشید نے چوکیدار کو کہا دروازہ کھولو, بادشاہ جنت میں جانا ہے. تو 4 چوکیدار لمبے چوڑے ہٹے کٹے کہنے لگے یہ جنت ہے, آخرت کا معاملہ ہے. آخرت میں بادشاہ اور فقیر دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. آپ کے کہنے سے ہم دروازہ کھولنے والے, یہ جنت ہے, آخرت کا معاملہ ہے, ابھی دنیا ہے. تو ہارون رشید کہنے لگے لیکن میں بادشاہ ہوں. بادشاہ کچھ نہیں چلتا. تو ہارون رشید نے کہا باہر بورڈ لگا ہوا ہے, یہ جنت میری بیوی کی ہے, میری بیوی زبیدہ کی جنت ہے, اور میں شوہر ہوں, ہسبینڈ ہوں, مجھے حق ہے کہ میں میری بیوی کے جنت میں جاؤں. چاروں دربار نے کہا یہ جنت آخرت کا معاملہ ہے, آخرت میں میاں بیوی کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا ہے. وہ دنیا میں ٹھیک ہے, آپ شوہر آپ کی بیوی زبیدہ, یہ جنت آخرت کا معاملہ ہے. یہاں نو ہسبینڈ نو وائف, یہاں کوئی رشتہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہارون رشید بادشاہ تھے تو خواب میں کہنے لگے آپ ہٹو, میں کسی طرح بھی جاؤں گا. جب وہ دروازے کے قریب گئے, وہ چاروں نے جو مارنا شروع کیا, جو مارا. اب یہ تو خواب میں تھے, مار کھائے جا رہے, مار کھائے جا رہے. اچانک خواب میں زور سے چلائے اور اٹھے, اور پورا بدن پسینہ, اور یہاں بھی درد ہوتا ہے کیونکہ یہاں بھی بہت مارا, یہاں بھی بہت مارا, پاؤں پر بھی بہت مارا, ہاتھ پر بھی بہت مارا, پورا بدن پسینہ, اور ہاں ہاں کر رہے. بڑی مشکل سے انہوں نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد بازو میں کون سو رہی تھی؟ بیوی سو رہی تھی زبیدہ. کہا زبیدہ اٹھو نا, ارے زبیدہ اٹھو نا, مجھے بہت مارا. وہ چاروں نے مل کر بہت مارا, میرے سینے پر بھی مارا, مجھے پیٹ پر مارا, مجھے گردن میں مارا, مجھے سر پر مارا. اور زبیدہ اٹھو نا. زبیدہ اٹھ نہیں رہی. کہا زبیدہ اٹھو, میری حالت بہت خراب ہے. زبیدہ اٹھی اور کہا کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ اپنی جنت میں گھوم رہی تھی, کیا بات ہے, اپنی جنت میں گھوم رہی تھی, تم نے مجھے ڈسٹرب کیا, میں جنت سے باہر آ گئی. کہا کون سی جنت میں گھوم رہی تھی؟ کہا وہ بہلول سے خریدا, اسی جنت میں گھوم رہی تھی. بہلول سے خریدا 1 دینار میں. ہارون رشید سب سمجھ گئے, وہیں سے میرے کو نکالا گیا.
جہاں یہ گھوم رہی تھی، کچھ نہیں کہا، اپنی بیوی کو کہا کچھ نہیں، سو جاؤ سو جاؤ، کوئی ایسے ٹینشن کی بات نہیں، سو جاؤ. لیکن ہارون رشید ٹینشن میں تھے کہ کل کم شام ہوگی، کل پھر میں دریا کنارے جاؤں گا اور اب جا کے جنت کا سودا کروں گا، کیونکہ زبیدہ نے تو وہ جنت 1 دینار میں خرید لی ہے. اب بڑے انتظار کے ساتھ شام کا وقت آیا. ہارون رشید نے اپنی بیوی زبیدہ کو کہا چلو چلو ہم پھر واکنگ کرنے جائیں. تو زبیدہ نے کہا ابھی کل تو ہم گئے تھے اور آرام سے گھوم پھر کر آ گئے. ہارون رشید کہتے نہیں، آج تجھے اللہ کا واسطہ ہے، آج تجھے میرے ساتھ میں چلنا ہوگا. یہ کہہ کر اپنی بیوی کو لے کر گئے اور انتظار کر رہے، دیکھ رہے کہاں پر حضرت بہلول بیٹھے ہیں، کیونکہ جنت کا سودا کرنا. دور ایک کنارے پر دیکھا حضرت بہلول بیٹھے ہیں اور اسی طرح بولو وہ ریت پر گول گول نشان بنا